بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ندیم بٹ۔ میرے چینل پر آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ ایک جملہ ہماری گفتگو میں اکثر سننے میں آتا ہے کہ میں اتفاق سے وہاں چلا گیا، اتفاق سے وہ یہاں آ گیا، اتفاق سے یہ کام ہو گیا، اتفاق سے وہ کام ہو گیا۔ کائنات میں اتفاق کی فلسفے کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ کائنات کو اللہ رب العالمین نے پری پلان تخلیق کیا ہے۔ اسی تناظر میں دیکھیں تو اس چینل پر آپ کا آنا کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ آپ کی خود آگہی میں دلچسپی ہے جو آپ کو اس چینل پر لے آئی ہے۔ چینل کی ایک پلے لسٹ ماخذ تفکر میں ہم گزشتہ کئی ویڈیوز میں باطنی مطالعہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کر رہے ہیں، اور ہم نے یہ جانا کہ باطن کے 3 حصے ہیں: صدر، قلب، فواد۔ بعض لوگوں کو یہ وسوسہ گرفتار کیے رکھتا ہے کہ ہم ایک عام آدمی ہیں اور ہمارے والدین کی طبیعت بھی روحانیت کی طرف مائل نہ تھی، اور نہ ہی کسی بزرگ سے ہمیں روحانی ورثہ منتقل ہوا ہے، تو پھر کس طرح ہم اپنی روحانی صلاحیتوں سے مستفیض ہو سکتے ہیں۔ آج اسی تناظر میں ہم باطنی مطالعہ کریں گے اور ورثے کو سمجھیں گے اور طبیعت کے مائل ہونے کو سمجھیں گے، اور ساتھ ساتھ اپنی اسپریچول آئیڈینٹی، اپنے روحانی تشخص کی نشو و نما کرنے کے لیے ایک عملی پروگرام بھی ترتیب دیں گے۔ تو ہم نے مطالعہ کیا ہے باطن میں صدر، قلب، فواد، یہ 3 حصے ہیں۔ باطن میں فواد کے مقام پر جس وقت نطفہ قائم ہوتا ہے، اس وقت سب سے پہلے فواد تخلیق پاتا ہے، اور اس فواد میں تمام نوع انسانی کا ورثہ منتقل ہو جاتا ہے، یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک تمام ورثہ فواد میں منتقل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات یہاں کلیئر ہو گئی کہ ہمیں کسی روحانی ورثے کی ضرورت نہیں ہے۔ روحانی ورثہ تو آلریڈی ہمارے باطن میں موجود ہے۔ ہماری اپنی دلچسپی کی ضرورت ہے کہ ہم متوجہ ہوں اپنے ورثے کی جانب اور اسے اپنے باطن سے اپنے ظاہر میں لے کر آئیں۔ بہت سے لوگ اسی ورثے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ورثہ پوری نوع انسانی کا ورثہ ہے، اس میں تمام چیزیں پوری انسانیت آ گئی۔ تو اس میں بہت سے لوگ کسی خاص شخص کو ٹارگیٹ کر کے اس کی روح کو متحرک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اس عمل سے وہ یہ کہتے ہیں ہم نے اس کو جگا لیا ہے یا ہم نے اسے حاضر کر لیا ہے۔ تو یہ تو جگانے، حاضر کرنے یا اسے متحرک کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ کیا وہ اسے متحرک کر کے اپنے کام میں لے کر آتا ہے، یا وہ شاید متحرک ہو کر اسے گرفتار کر لیتی ہے اور اس سے اپنے کام لینا شروع کر دیتی ہے۔ تو ورثہ ہمارے پاس موجود ہے، یہ بات طے ہو گئی کہ ورثہ ہمارے اندر موجود ہے، اور ہم جب چاہیں ہم اس ورثے کی جانب متوجہ ہوں اور اس میں تحریک پیدا کر کے اس سے استفادہ کر سکیں۔ ورثے کے علاوہ جہاں پوری نوع انسانی کا ورثہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہاں بالکل ابتدائی درجے میں
7 नस्लों का रिकॉर्ड इब्तिदाई दर्जे में ही होता है। इन्हीं 7 नस्लों का रिकॉर्ड तबीयत में दाखिल भी होता है। ये 5 हवास खमसा आदमी देखता है, सुनता है, चखता है, सूंघता है, महसूस करता है। ये 5 सेंसर हैं। ये 5 सेंसर से ये एरिया जो सदर कहलाता है वो इन 5 सेंसर से दुनिया से जुड़ा रहता है, और सदर अपनी गहराई में कल्ब से जुड़ा रहता है, कल्ब अपनी गहराई में फवाद से जुड़ा रहता है, और चीज़ें यहाँ से ऊपर की जानिब जाकर यहाँ डिस्प्ले होती है सदर के जरिए। तो ये जो 7 नस्लों का रिकॉर्ड है ये बिल्कुल इब्तिदाई दर्जे में है, और इसके बाद पूरी नौ इंसानी का रिकॉर्ड फवाद में विरसे के तौर पर हर शख्स को, हर फर्द को मैसर होता है। तो विरसे की बात क्लियर हो गई कि भाई विरसा हमें नहीं मिला, भाई विरसा तो मौजूद है। अब बात आती है इस कल्ब में इन 7 नस्लों की तबाअतें होती हैं। इन 7 नस्लों की तबाअतें तबाह हों। तबाअतें गहरी भी होती हैं, तबाअतें बहुत ज़्यादा गहरी भी होती हैं, तबाअतें हल्की भी होती हैं, तबाअतें बहुत हल्की भी होती हैं। ये तबाअतें भी उसी वक्त से शुरू हो जाती हैं जब नुत्फ़े का क़याम अमल में आता है। उस लम्हे मौजूद में जिस लम्हे में नुत्फ़े का क़याम अमल में आता है, उस वक्त वालिदैन की फ़िक्र, उनकी तबीयत, ज़मीनी हक़ाइक़ और फ़ल्कियाती हक़ाइक़, फ़ल्कियात में सितारों की, सैयारों की मुख्तलिफ़ पोजीशंस, ये तमाम की तमाम उस लम्हा मौजूद में हर शय नुत्फ़े पर तबाह होती है, और ये तबाअतें चलती रहती हैं। तबाह होने का अमल चलता रहता है। अब वो हामिला खातून है, उसके रहम में नुत्फ़ा नशोनुमा पा रहा है, तो उसके साथ गुज़रने वाले हालात व वाक़यात भी उस नुत्फ़े में जो नुत्फ़ा उसके रहम में है उस पर तबाअतें करेगा। अगर वो खातून खुशगवार माहौल में रह रही है, पुरसुकून माहौल में है, उसका ख्याल रखा जा रहा है, उसे खुश रखा जा रहा है, तो ये सारी तबाअतें भी बच्चे पर जो उसके रहम में पा रहा है उस पर तबाह हो रही हैं। इसी तरह उसके साथ कोई नाखुशगवार रवैया इख्तियार किया जा रहा है या उसे तंग किया जा रहा है, तो वो तमाम चीज़ें भी तबाह हो रही हैं बच्चे पर। इसी तरह खातून के अपने आमाल हैं। अगर वो किसी नेगेटिविटी में मुलव्विस है तो वो नेगेटिविटी का भी इम्पैक्ट बच्चे पर तबाह हो रहा है। और इसी तरह अगर वो पॉजिटिव माइंड है, वो कुरान मजीद की तिलावत करती हैं, अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात की तरफ राग़िब रहती हैं, तो ये असरात भी बच्चे के ऊपर तबाह होते रहते हैं। तो तबाअत का सिलसिला क़याम नुत्फ़ा से हमेशा जारी रहता है। फिर वो बच्चा पैदा हो जाता है, फिर वो बाहर माहौल में होश संभालता है, तो फिर बाहर से भी कुछ चीज़ें कल्ब में तबाह होती रहती हैं। तो तबाअतों का सिलसिला जारी रहता है। तो ये तबाअतें कल्ब में होती हैं, और ये तबाअतें 2 किस्म की हैं। एक वो तबाअतें हैं जो विरसे में मिली, और दूसरी वो तबाअतें हैं जो बाहर आके होश संभालने के बाद तबाह हो रही चीज़ें। तो तबाअतों पर डिटेल में एक वीडियो बन सकती है। इसमें मैं सिर्फ जो है जिक्र करूँगा कि ये जो बात हुई थी कि तबीयत, वालिदैन की तबीयत रूहानियत की तरफ माइल नहीं है, या खुद हमारी भी तबीयत अगर रूहानियत की तरफ माइल नहीं है, खुद आगही की तरफ माइल नहीं है, तो हम किस तरह फैज़याब हो सकते हैं। हम इस बात को फोकस करते हुए आज बातनी मुतालिया कर रहे हैं।
تو یہ تبعاتیں یہاں موجود ہوتی ہیں، ایک وہ جو ورثے میں ملی ہمیں، اور ایک وہ جو اب ہوئیں ہماری زندگی میں، ہمارے بعد ہوئی، ہماری اپنی دلچسپی سے ہوئیں، ہمارے اپنے اعمال و افعال سے ہوئیں۔ اب یہ جو تبعاتیں ہیں، یہ تبعاتیں جو ہمیں ورثے میں ملی، نسل سے آئیں۔ اب آپ دیکھیں کہ نسل میں اگر میرے والد بہت غصے والے ہیں تو یہ تباہ ہو گیا میرے قلب پر۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جی میری بھی طبیعت میں غصہ ہے، خاندان کے لوگ بتائیں گے کہ بھئی آپ کا غصہ آپ کے والد پہ گیا ہے، آپ کے والد بھی اسی طرح غصہ کرتے ہیں۔ یا اگر کوئی بہت نرم لہجے میں بات کرتا ہے تو جی آپ تو اپنے نانا پر چلے گئے ہیں، آپ کے نانا بہت ہی نرم لہجے میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ تبعاتیں ہیں جو ورثے میں ملی ہیں۔ 7 نسلوں میں کہیں سے بھی مل سکتی ہیں تبعاتیں، پہلی پیڑھی میں، دوسری پیڑھی میں، تیسری پیڑھی میں، چوتھی پیڑھی میں، 7 پیڑھیوں کی تبعاتیں یہاں ہو سکتی ہیں۔ کوئی بھی تبعات ہو سکتی ہے، اس کے پیچھے کوئی ریزن بھی ہے کہ وہ کس طرح ہوتی ہیں۔ اگر اس کی گہرائی میں جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ کیوں کر ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تبعاتیں ہمیں 7 نسلوں کی ملتی ہیں، اور وہ ہماری تبعاتیں جو ہمیں ورثے میں ملی ہیں۔ اب اگر کوئی اچھی تبعات ملی ہے ہمیں تو ویل اینڈ گڈ، وہ تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی نیگیٹیوٹی آ رہی ہے موروثیت میں تو اسے کنٹرول کرنا ہمارا کام ہے، کیونکہ ہماری جو حیثیت ہے وہ ایک فرد کی ہے، اور یہ فرد بالکل الگ ہے، اس کا نام الگ ہے، اس کی آئیڈینٹی الگ ہے، اور اس نے اپنا جواب دینا ہے، نہ کہ وہ گزشتہ نسلوں کا دینا ہے۔ لہٰذا اسے خود کسٹمائز کرنا ہے اس پورے ورثے کو، اس پوری تبعاتوں کو جو اسے ورثے میں ملی ہیں، اسے اپنے علم اور شعور کی روشنی میں اسے دوبارہ سے کسٹمائز کرنا ہے کہ وہ کیا لیتا ہے اور کیا چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم پازیٹیوٹی کو لیں۔ ہمارے ورثے میں جو کچھ بھی آیا ہے اس میں بہت سی چیزیں پازیٹیو ہیں، بہت سی چیزیں نیگیٹو ہیں، تو ہم پازیٹیو کو چوز کریں اور نیگیٹو کو رد کر دیں۔ تو یہ صدر جو ہے یہ ایک فرد ہے، صدر ایک فرد، یہ فرد جو ہے یہ پک اینڈ چوز کرے یہاں سے، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ طبیعت میں اگر غصہ ہے تو فرد چاہتا بھی نہیں ہے کہ مجھے غصہ ہو، فرد کی عقل اجازت نہیں دیتی اس بات کی، لیکن پھر بھی آن دا اسپاٹ وہ وہی کرتا ہے جو تباہ ہوتا ہے۔ تو اس تبعات کو کس طرح سے کمزور کیا جائے؟ کیا یہ صرف ایسے ہی سوچ لینے سے کمزور ہو جائے گا؟ اگر سوچ لینے سے کمزور ہو جاتا ہے تو ہم حقیقتاً ایک نئی زندگی، ایک نئی آئیڈینٹی قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ ہم اپنے ہی خاندان کی بس ایک نئی جہت ہوتے ہیں، کوئی نئی بات ہمارے اندر پیدا نہیں ہو پاتی، ہم اسی دائرے کے اندر بس تھوڑا سا 19-20 لے کر آگے چلتے ہیں۔ وہ نئی چیز جب پیدا کرے گا، جب وہ ان تبعاتوں کو سمجھ لے گا اور ان تبعاتوں پر اس کا کنٹرول ہوگا، وہ اس میں سے پک اینڈ چوز اس طرح سے کرے گا کہ نیگیٹیوٹی کو روک دے گا، پازیٹیوٹی کو اجاگر کرے گا۔ اب نیگیٹو تبعاتیں جو ہیں وہ کیوں کر صدر میں نہ جائیں؟ اگر ہم نے بات کی کہ بھئی گہری تبعاتیں بھی ہیں اور ہلکی بھی، اب گہری تبعاتیں لازمی صدر تک پہنچیں گی اور لازماً اس کا اظہار ہوگا، وہ روکنا بھی چاہے گا، نہیں رکیں گی، آن دا اسپاٹ وہ کام ہو جائے گا، پھر بعد میں وہ ملامت کرے گا، بعد میں ایکسکیوز کرے گا کہ یار یہ غلطی ہو گئی مجھ سے، لیکن وہ کام ہو جائے گا۔ اس لیے کہ تبعات اثر رکھتی ہے، کیوں کہ تبعات قلب میں ہوتی ہے، اور قلب سے جو چیز جا رہی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ دل سے نکل رہی ہے تو وہ کیوں اثر ہو؟ یہی ایک قانون ہے، یہی ایک فلسفی ہے کہ جو چیز یہاں سے جا رہی ہے وہ ایک خاص قسم کا اثر رکھتی ہے۔ اسے روکنے کے لیے ہم اس کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے۔ وہ ہمیں ورثے میں ملی ہو تبعات، یا ہمارے اعمال و افعال سے ہو گئی ہو، ہم اسے ڈیلیٹ نہیں کر سکتے، ہاں اسے کمزور کر سکتے ہیں۔ کمزور کس طرح سے ہوگی؟ اگر اسے ڈھانپ دیا جائے، ڈھانپ دیا جائے گا تو اس کے اثرات
کمزور پڑ جائیں گے، صدر تک نہیں جائیں گے، یا وہ کمزور اثرات اگر صدر تک چلے بھی گئے تو صدر انہیں کنٹرول کر دے گا۔ تو اس کو ڈھانپنے کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے غفار، وہ ڈھانپنے والا ہے۔ جب وہ ڈھانپ دیتا ہے تو اس کے اثرات صدر تک نہیں پہنچتے۔ لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں ایک عملی پروگرام بنانا ہے۔ ہم نیت کریں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، تو نیت کریں کہ نیت ہماری یہ ہے کہ ہماری طبیعت میں جو کچھ بھی ہے اس میں جو بری چیزیں اسے ہم ڈھانپنا چاہتے ہیں۔ لہذا ڈھانپنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے اور اللہ کی صفت غفار اسے ڈھانپ دے گی۔ ہم اسے جتنا پکاریں گے، جتنی توجہ دیں گے، جتنی محنت کریں گے، وہ اس کے اوپر جو ڈھانپنے والی چیز ہے وہ گہری ہوتی چلی جائے گی، اور لہٰذا اس کی جو پاور ہے، اس کی جو انرجی ہے وہ کمزور پڑ جائے گی، وہ صدر تک جائے گی نہیں، اور ایک دن وہ یہیں ایک نہ ہونے کے برابر رہ جائے گی، ہے لیکن اس کا اثر نہیں جا رہا صدر تک، تو اور اگر جا بھی رہا تو کمزور۔ تو یہ کب ہوگا؟ کہ جب ہم نیت کر کے ان طباعتوں کو فوکس کر کے جن پر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈھانپ دے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اسے دو قسم کی نیت سے پڑھنا ہے، ایک فرد کی حیثیت سے، ایک نو کی حیثیت سے۔ صدر جو ہے یہ فرد ہے، قلب جو ہے یہ نو ہے، فواد جو ہے کائنات ہے۔ یعنی کہ ہم جب صدر میں ہوتے ہیں تو یہ ایک انفرادی حیثیت ہے ہماری، جبکہ قلب پوری نوع انسانی کو کور کرتا ہے، اور فواد جو ہے یہ کائنات کا احاطہ کرتا ہے۔ تو ہم فرد کی حیثیت سے پڑھیں گے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو ہماری اپنے اعمال و افعال سے جو بری طباعتیں قلب پر ہو گئی ہیں ڈھانپ جائیں گی، انہیں اللہ تعالیٰ ڈھانپ دے گا۔ جب ہم انسانیت کی حیثیت سے جب ہم اسے پڑھیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ یہاں سے جتنی بھی آئی ہوئی طباعتیں، موروثیت میں ہمیں جتنی طباعتیں ملی ہیں وہ سب ڈھانپ جائیں گی۔ تو ہم صبح بھی پڑھیں، رات میں بھی پڑھیں، صبح پڑھیں تو فرد کی حیثیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں، رات میں پڑھیں تو نو کی حیثیت میں پڑھیں کہ ہم ایک انسان ہیں اور ہم ڈھانپنا چاہتے ہیں تمام طباعتوں کو جو ورثے میں ملی ہیں جو بری ہیں۔ تو اس عمل سے یہ ہوگا کہ بری طباعتیں کمزور پڑ جائیں گی، اچھی طباعتوں کو موقع ملے گا کہ وہ مزید نشو و نما پائیں، اور دوسرا ہماری دلچسپی اور توجہ کی وجہ سے ہماری ایک نئی شخصیت، ہماری اسپریچول آئیڈینٹی، ہمارا روحانی تشخص نشو و نما پائے گا، اور چند ہفتوں میں ہم اپنے اندر غیر معمولی تبدیلیاں محسوس کریں گے، اور اگر ہم اس عمل کو جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ہی خاندان میں رہتے ہوئے طبیعتاً مختلف ہوتے چلے جائیں گے، اتنے مختلف ہو جائیں گے کہ لوگ بھی کہیں گے کہ یار یہ لگتا نہیں ہے کہ اس خاندان کا مختلف ہو گیا، صرف کس وجہ سے کہ اس نے وہ ساری طباعت جو سب کے اندر تھی، خاندان کے ہر فرد میں تھی، اس نے اسے ڈھانپنا شروع کر دیا۔ اس نے ڈھانپنے کے لیے ایک پروگرام بنا لیا، ڈھانپنے والا تو اللہ ہے، اور اس نے اللہ کو پکارا اور وہ ڈھکتی چلی گئی۔ اور جب ہماری بری طباعتیں کمزور پڑ جائیں گی تو یقیناً ہمارے اندر سے ایک نئی شخصیت
کا جنم ہوگا، اور وہی ہمارا حقیقی تشخص ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا وہ میں نے کیا ہے، اور کچھ نہ کچھ آپ نے اس سے نتیجہ اخذ کیا ہوگا۔ میں کوئی ٹیچر یا لیکچرار تو ہوں نہیں کہ میں بہت اچھے انداز میں آپ کو کوئی بات ایکسپلین کر سکوں، بس میں تو 35 سال سے ایک روحانی طالب علم کی حیثیت سے علم حاصل کر رہا ہوں، اور روحانی معالج کی حیثیت سے پریکٹس کرتا ہوں۔ تو میں نے یہ سوچا ہے کہ اس چینل کو بنایا اسی لیے کہ جو میری طرح اس لائن میں دلچسپی رکھتے ہیں میں ان سے اپنے ایکسپیرینس شیئر کروں، اور وہ میرے ایکسپیرینس سے مستفید ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔